تاریخ کا پہیہ پلٹا، جماعت اسلامی بنگلہ دیش کا سیاسی رجسٹریشن بحال، الیکشن میں حصہ لینے کی راہ ہموار، سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ، ایک عشرے بعد امیدوں کی صبح طلوع۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا کا خصوصی پروگرام خبر تجزیہ اور میں ہوں اسماعیل ریحان۔ بنگلہ دیش کی تاریخ میں اب ایک ایسا باب کھلا ہے جو طویل ناانصافی، ریاستی جبر اور بدترین انتقامی سیاست کی گرد سے دھندلا چکا تھا۔ سپریم کورٹ نے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کا سیاسی رجسٹریشن بحال کرتے ہوئے وہ دروازہ پھر کھول دیا ہے جس پر 10 برس قبل انصاف کے نام پر ناانصافی کا تالا چڑھا دیا گیا تھا۔ چیف جسٹس سید رفعت احمد کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا، جو نہ صرف جماعت کے لاکھوں کارکنان بلکہ بنگلہ دیش کے ان کروڑوں شہریوں کے لیے نوید بہار ہے جو کثیر الجماعتی سیاست، دینی آزادی اور فکری تکثیریت پر یقین رکھتے ہیں۔ جماعت اسلامی وہ جماعت ہے جس نے نہ صرف اپنے نظریے پر مضبوطی سے قائم رہ کر عوام کی دلوں میں جگہ بنائی، بلکہ تعلیم، طب، زراعت اور رفاہ عامہ میں ایسی خدمات انجام دیں جنہیں مٹایا نہ جا سکا۔ نچلی سطح سے منظم کیڈر، گاؤں گاؤں تک خدمات کا جال اور نظریاتی استقامت، یہی وہ بنیادیں تھیں جن کی طاقت پر وہ 2001 میں BNP حکومت کی اہم اتحادی بنی اور وزارت تعلیم و زراعت میں ناقابل فراموش اصلاحات کی۔ مگر جب شیخ حسینہ کی عوامی لیگ حکومت برسر اقتدار آئی تو جماعت اسلامی کے خلاف ظلم کی ایک ایسی مہم شروع کی گئی جو تاریخ میں ظلم مسلسل کی ایک مثال کے طور پر دیکھی جائے گی۔ 1971 کے جنگی جرائم کے نام پر سابق امراء اور بزرگ قائدین کو مقدموں میں گھسیٹا گیا۔ ایسے ٹریبونل قائم کیے گئے جن کی شفافیت پر عالمی ادارے تک انگلیاں اٹھاتے رہے، مگر پھر بھی اقتدار کے نشے میں بدمست ایک لہو نوش حسینہ نے، جو اپنی معزولی کے بعد اب بھارت کی پناہ میں ہے، جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے انسانیت نواز قائدین کو اپنی انتقامی سیاست کا نشانہ بنانے سے باز نہ آئی۔ انصاف کے نام پر انتقام کی جو آگ جلائی گئی تھی، اس نے جن مردان حق کو نگل لیا ان میں شامل ہیں مطیع الرحمان نظامی، جماعت اسلامی کے امیر اور سابق وزیر، جنہیں 2016 میں نسل کشی، ریپ اور دانشوروں کے قتل کے الزامات میں پھانسی دی گئی۔ عبدالقادر ملا، جماعت کے نائب سیکریٹری جنرل، جنہیں 2013 میں جنگی جرائم کے تحت پھانسی دی گئی۔ محمد قمر الزماں، جماعت کے سینئر اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل، جنہیں 2015 میں انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات میں پھانسی دی گئی۔ علی احسن محمد مجاہد، جماعت کے سیکریٹری جنرل اور سابق وزیر، جنہیں 2015 میں دانشوروں کے قتل اور دیگر جرائم کے تحت پھانسی دی گئی۔ میر قاسم علی، جماعت کے مالی معاون اور میڈیا ٹائکون، جنہیں 2016 میں جنگی جرائم کے الزامات میں پھانسی دی گئی۔ یہ مقدمات اور سزائیں بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنی، جنہوں نے ان ٹرائلز کو سیاسی انتقام کا ذریعہ قرار دیا اور عدالتی عمل کی شفافیت پر سوال اٹھائے۔ پھر تاریخ نے وہ دن بھی دیکھے کہ ظلم کا تخت لرز گیا اور لہو نوش حسینہ کی آمریت انجام کو پہنچی۔ 2024 میں ایک زبردست طلبہ تحریک نے حسینہ حکومت کو پاش پاش کر دیا۔ بنگلہ دیشی عوام نے جمہوریت کے لبادے میں چھپی آمریت کو مسترد کر دیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق حکومت کے خلاف بغاوت میں 1400 افراد شہید ہوئے۔ آج خود حسینہ غیر حاضری میں مقدمات کا سامنا کر رہی ہے اور عوامی عدالت میں ان کی ساکھ بکھر چکی ہے۔ اسی پس منظر میں نگراں حکومت نے جنوری 2025 میں جماعت اسلامی بنگلہ دیش پر سے پابندی ہٹانے کا اعلان کیا۔ اب سپریم کورٹ نے اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ گویا عدلیہ نے عوام کے سینے پر دھری ہوئی وہ چٹان ہٹا دی جس کے نیچے سالوں سے ایک نظریہ دبایا جا رہا تھا۔ اب امیدوں کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے نے نہ صرف جماعت کو انتخابی سیاست میں واپسی کی راہ دی ہے، بلکہ اس جمہوریت کو بھی نئی روح دی ہے جو برسوں سے خالی خول بن چکی تھی۔ جماعت کے وکیل ششیر منیر نے عدالت کے باہر کہا، ہم امید کرتے ہیں کہ بنگلہ دیشی عوام، چاہے وہ مسلمان ہوں یا ہندو، بدھ ہوں یا عیسائی، جماعت کے حق میں ووٹ دیں گے اور ایک متوازن پارلیمنٹ کی بنیاد رکھیں گے۔ غرض آج تاریخ نے خود کو درست کیا ہے۔ وہی جماعت جسے مٹانے کے لیے تخت، طاقت اور تلوار سب کچھ استعمال کیا گیا، آج پھر سرخ رو کھڑی ہے۔ یہ محض ایک قانونی فیصلہ نہیں بلکہ ایک نظریاتی فتح کا آغاز ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جماعت اسلامی بنگلہ دیش اپنے شہید قائدین کے خوابوں کو کیسے تعبیر دیتی ہے، اور کیا وہ بنگلہ دیش میں ایک بار پھر نظریاتی سیاست، رفاہی قیادت اور دیانتدار حکمرانی کی علامت بن کر ابھرتی ہے۔ اسی کے ساتھ خبر تجزیہ کا اختتام ہوتا ہے۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔